خدا تعالیٰ کہتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے صریح الفاظ میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر 80 برس کی ہوگی. خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھے کہا کہ تیری عمر کتنی ہوگی؟ 80 برس کی ہوگی. اور یہ کہ 5-6 سال زیادہ یا 5-6 سال کم. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 258. اور جو زیر الفاظ وہی کے وعدے کے متعلق ہیں تو وہ 14 یا 86 کے اندر عمر کا تعین کرتے ہیں. بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیش گوئی کے زمانے کی کوئی بھی تعین نہیں کی. اور خدا تعالی بار بار اپنی وحی فرما رہے ہیں کہ ہم تیرے لیے یہ نشان دکھلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہی ہوگا. یہ میری نشان سچائی کا گواہ ہوگا. اٹھا لو زمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5 صفحہ نمبر 97. اب مرزا کی تاریخ پیدائش معلوم کرنا ضروری ہے. مرزا نے خود لکھا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں ہوئی. اٹھا لو کتاب البرہ صفحہ نمبر 159. حضرات گرامی قدر، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس کتاب میں آگے مرزا نے لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ کے وقت میں 16 یا 17 سال کا تھا. کتاب البرہ اٹھا کے دیکھو صفحہ نمبر 159. روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 177. مرزا کے مرنے کے بعد مرزا کی یہ پیشگوئی صاف جھوٹی ہو گئی اور یہ عظیم الشان نشان بھی مرزا کے کذب کا عظیم الشان اور زندہ جاوید ثبوت بن گیا. مرزا کے مرنے کے بعد مرزا سخت پریشان ہوئے. جو مرزائی ہیں مرزا کے مرنے کے بعد وہ سخت پریشان ہوئے کیونکہ اس حسب سے ان کی عمر 68 سال یا 69 سال بنتی ہے اور پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا کہ میری تحقیق میں مرزا کی پیدائش 1837 میں ہوئی مگر پھر بھی عمر پیش گوئی کے موافق نہیں بنتی. پھر بشیر احمد احمد مرزا بشیر احمد احمد نے کہا کہ حضرت کی پیدائش 1836 میں ہوئی مگر پھر ایک اور تحقیق کی گئی کہ پیدائش 12 فروری 1835 میں ہوئی مگر پھر ایک اور تحقیق کی گئی کہ پیدائش 12 فروری 1835 میں ہوئی. اس لحاظ سے بھی پوری 74 سال نہیں بنتی. پھر ڈاکٹر بشارت احمد لاہوری نے مرزا کی سیرت پر کتاب لکھی جس کا نام تھا مجدد اعظم رکھا جس کتاب کا نام مجدد اعظم رکھا. اس نے تحقیق کی کہ حضرت کی پیدائش 1833 میں ہوئی. ان کے ایک اور محقق نے بتایا کہ حضرت 1830 میں پیدا ہوئے. سوال یہ کہ اس کی تاریخ پیدائش میں مرنے کے بعد اس قدر اختلاف کیوں ہوا؟ اتنا اختلاف کیوں ہوا؟ یہی اس کے جھوٹے ہونے کی صاف دلیل ہے. ایک کا ابطال دوسرے کو لازم ہے. مرزائی خود فیصلہ کریں کہ مرزا سچے ہیں یا ان کے چیلے، اور مرزا کا اپنا بیان صحیح اور قوی ہے کیونکہ یہ اس کا عدالتی بیان ہے کہ اسی عدالت بیان کی روح سے اس کی عمر 68 اور 69 یا 69 سال بنتی ہے. یعنی کہ عمر کے لحاظ سے بھی مرزے کی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہوئی. اور
پیش گوئی نمبر 6، محمدی بیگم کے متعلق اس نے پیش گوئی کی تھی، جو پہلے کے سبق میں نے بتائی تھی، اب تھوڑا سی تفصیل میں بتا دوں۔ اس پیش گوئی کے بارے میں 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، محمدی بیگم کی مرزا قادیانی سے رشتہ داری۔ محمدی بیگم کا والد احمد بیگ مرزا قادیانی کا ماموں زاد بھائی تھا اور اس کی والدہ مرزا کی چچا زاد بہن تھی۔ نمبر 2، مرزا کی پہلی بیوی پھوپھی کی ماں، اور ایک جگہ پر آیا ہے کہ چاچا زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ مرزا کے لڑکے فضل احمد کی بیوی کی ماموں زاد بہن تھی۔ یہ مختلف انہوں نے رشتہ داریاں بیان کی مرزے کی، جو محمدی بیگم اس کے متعلق۔ نمبر 2، اس پیش گوئی کا میں آپ کو تھوڑا سا پہلے پس منظر بتا دوں کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو زبردستی اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک زمین کے حبہ نامی کے سلسلہ میں مرزا احمد بیگ کو مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ وہ مرزا قادیانی کے پاس گیا اور اس سے کاغذات پر دستخط کرنے کی درخواست کی۔ مرزا قادیانی نے اپنی مطلب براری کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا اور احمد بیگ سے کہا کہ استخارہ کرنے کے بعد دستخط کروں گا، میں استخارہ کروں گا، اس کے بعد دستخط کروں گا۔ جب کچھ دن بعد دوبارہ احمد بیگ نے دستخط زمین کے کاغذات پر کرنے کی بات کی تو مرزا نے جواب دیا کہ دستخط اس شرط پر ہوں گے کہ اپنی لڑکی محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ مرزا دیکھتا ہے کہ محمدی بیگم ابھی چھوٹی تھی اور میری عمر 50 سال سے متجاوز تھی۔ اٹھا لو خانہ کمالات، صفحہ نمبر 574، روانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 574۔ مرزے کی پیش گوئی کے الفاظ یہ ہے کہ پھر ان دونوں میں جو زیادہ تصریح ہو تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الہیہ کی دختر خان کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لا دی گئی اور بے دینوں کو مسلمان بنا دے گا اور گمراہوں میں ہدایت پھیلائے گا۔ اسے عربی الہام اس بارے میں ہے، کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون، یعنی انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور پہلے سے ہنسی کر رہے تھے، بس خدا تعالی اس سے سب سے بدلہ سب کر لے گا، بدلہ خدا تعالی ان سب سے جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، اور تیرا رب وہ قادر ہے جو کچھ تم چاہے اے مرزا وہی ہو جاتا ہے۔ اٹھا لو خانہ کمالات اسلامی صفحہ نمبر 286 پر۔ کہتا ہے میری اس پیش گوئی میں ایک نہیں بلکہ 6 دعوے ہیں۔ مرزا کہتا ہے میری اس پیش گوئی میں ایک نہیں بلکہ کتنے دعوے ہیں؟ 6 دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ
کہتے ہیں نکاح کے وقت تک میں زندہ رہنا. نمبر 2، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقینی زندہ رہنا. نمبر 3، پھر نکاح کے بعد لڑکی کے باپ کا جلدی مر جانا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا. نمبر 4، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا. نمبر 5، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا. نمبر 6، پھر آخر یہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا. اب آپ ایمان سے کہیں کہ کیا یہ باتیں کسی انسان کے اختیار میں ہیں؟ اور ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں کہ کیا ایسی پیش گوئی سچ ہونے کی حالت میں انسان کا فعل ہو سکتی ہے؟ اٹھا لے آئینہ کمالات اسلام جلد 5 صفحہ نمبر 325. میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مرحوم ہے. اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی، اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضرور اس کو بھی ایسے ہی پورا کر دے گا جیسا کہ احمد بیگ اور عبداللہ آتم کی پیش گوئی پوری ہوگی. اصل ہی مدعات و نفس مفہوم ہے، اور وقتوں میں تو کبھی اشارات کا بھی دخل ہو جاتا ہے. اٹھا لو انجام آتم حاشیہ روحانی خزائن صفحہ 31 جلد 11. اس پیش گوئی کے متعلق چند اہم معلومات میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. مرزا نے 20 فروری 1888 میں محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی کی. نمبر 2، محمدی بیگم کا نکاح سلطان احمد سے 7 اپریل 1896 کو ہوا. نمبر 3، احمد بیگ 30 ستمبر 1896 کو فوت ہوا. مرزا کا یہ فریب، مرزا کو اصل الہام یہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی، خواہ پہلے ہی باقردہ ہونے کی حالت میں آ جائے یا خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو لے جائے. جس سنے اٹھا لو مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ نمبر 219. جب محمدی بیگم کا نکاح سلطان بیگ سے ہوا تو مرزا نے پیش گوئی کی کہ یہ الفاظ بدل دیے جائیں. چنانچہ لکھتا ہے نمبر 1، مرزا احمد بیگ ہوشیار پوری 3 سال کی میعاد کے اندر فوت ہو. نمبر 2، پھر داماد اس کا جو اس کی دختر خوان کا شوہر ہے 2.5 سال کے اندر فوت ہو. نمبر 3، پھر یہ کہ مرزا احمد بیگ تاروز شادی دختر خوان فوت نہ ہو. نمبر 4، پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو. نمبر 5، پھر عاجز ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو. نمبر 6، پھر اس عاجز سے نکاح ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام واقعات انسان کے اختیار میں نہیں. اٹھا لو شہادت القرآن صفحہ 80 پر یہ بات نہیں. محمدی بیگم کے متعلق چند مزید الہامات جو اس کو ہوئے. کہتے ہیں انا زوجہا کہا. اٹھا لو تذکرہ صفحہ نمبر 248. یعنی کہتا ہے ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا. اللہ نے مجھے خود کہا کہ اس محمدی بیگم کا نکاح میں نے تیرے نال کر. اور یہی عبارت مرزائیوں کے قرآن، یہ مرزائیوں کا قرآن ہے تذکرہ.
مرزائیوں کے قرآن تذکرہ کے صفحہ نمبر 283 پر بھی موجود ہے. اس میں صاف آ گیا کہ خدا تعالیٰ نے مرزا کا نکاح محمدی بیگم سے کر دے. انا محلکو، تذکرہ قدیم صفحہ نمبر 226. یعنی ہم محمدی بیگم کے خاون کو ہلاک کر دیں گے، جو پہلا خاون اس کا تھا اس کو ہم ہلاک کر دیں گے، جس طرح اس کے باپ کو ہلاک کیا، اور اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے. محمدی بیگم، آؤ مختصر سا تبصرہ کرتے ہیں اس پر کہ یہ جتنی بھی باتیں ساری مرزا نے یہ کی محمدی بیگم کو متعلق، آؤ مختصر سا تبصرہ اس پر کریں. مرزا قادیانی اپنی اس پیشگوئی میں دوسری پیشگوئیوں کی طرح جھوٹا نکلا، اور یہ پیشگوئی جس کو اپنی صداقت کا نشان ٹھہرایا تھا وہ اس کے جھوٹے ہونے کا واضح اور کھلا نشان ثابت ہو. مرزا غلام قادیانی اور اس کی امت اس میں ذلیل و رسوا ہو کر پریشانی کے عالم میں اس کی مختلف تعویلات کرتی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ان دعووں میں پوری طور پر جھوٹا ثابت ہوا. کوئی ایک دعویٰ بھی اس کا سچا ثابت نہیں ہوا، اور مرزا سلطان محمد جس کو بمطابق پیشگوئی مرزا 2.5 سال میں مرنا تھا، وہ کم از کم مرزا کی زندگی میں مرنا تھا. وہ بقید حیات رہا اور مرزا کے مرنے کے 40 سال بعد تک زندہ رہا. جس کی پیشگوئی اس نے کہا تھا 2.5 سال، لیکن وہ 40 سال زندہ رہا. اس کے بعد وہ فوت ہوا، یعنی 1948 میں فوت ہوا. اور محمدی بیگم جو مرزا قادیانی کے کذب کا کھلا نشان اور منہ بولتا ثبوت تھی، 1966 میں بحالت اسلام 19 نومبر بروز ہفتہ بامقام لاہور فوت ہوئی. حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی اس پیشگوئی کی تائید میں وہ حدیث بھی پیش کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے بعد شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی. وہ الفاظ اٹھا لو، یہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 53، اس پر اس نے کہا ہے کہ یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ مرزا قادیانی نے اس حدیث کو متعلق قرار دیتے ہوئے اس سے محمدی بیگم سے شادی ہونا مراد لی. خدا کو منظوری یہ تھا کہ اس دجال کو ذلیل و رسوا کیا جائے، اور مرزا غلام محمد قادیانی باوجود اتنے دعوے کرنے کے باوجود اور اتنے زور و شور سے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود خیب و حاصل ہوا. الحمدللہ علی ذالک. مرزا فضل احمد کی ساس یعنی مرزا کی جو سمدن یعنی کہ محمدی بیگم کی پھپھی آپ کہہ سکتے ہیں، اردو میں سمدن کہتے ہیں، وہ پھپھی لگتی تھی، یعنی احمد بے کی بھانجی لگتی تھی. اس کا نام عزت بی بی تھا. عزت بی بی. مرزا نے تریاق القلوب مطبوعہ 1901 صفحہ 70 پر لکھا ہے کہ عرصہ 21 سال کے قریب یہ الہام بھی ہوا کہ بقروسی یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی. ایک کنواری اور ایک بیوہ مرزا تیرے نکاح میں آئے گی. مرزا کو 21 سال بعد یہ الہام یاد آیا اور امید تھی کہ محمدی بیگم اب کنواری نہیں تو بیوہ ہو کر عقد میں آئے گی، مگر مرزا کی وفات تک وہ مرزا سلطان محمد کی سہاگن ہی رہی.
اور یہی عرصہ نہیں بلکہ مرزا کے بعد 40 سال تک وہ سلطان محمد کے بستر راج کی زینت رہی، اور بہرحال مرزے کی اس نامراد عاشقی کے ایام مستعار میں نہ وہ بیوہ ہوئی اور نہ ہی مرزا کا یہ الہام شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ مرزا منہ دیکھتے ہی رہا۔ آؤ تذکرہ مجموعہ الہامات مرزا کے مصنف نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ یہ الہام اپنے دونوں پہلوؤں سے مرزا کی بیوی نصرت جہاں کی ذات میں ہی پورا ہوا، جو کہ با کردار آئی اور تنبیہ ہو کر رہ گئی۔ یہ تعبیر قادیانی تعویلات کی ایک ادنا سی جھلک اور نمونہ ہے کہ اگر مرزا کی بیوی بیوہ ہو گئی تو گویا مرزا کا بیوہ سے نکاح ہوگا، اور یہ پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی۔ مرزا کی اکثر پیشگوئیاں اسی انداز سے پوری ہوئی، اور در حقیقت اسی طرح کی تعویلات سے قادیانیت کا کسر ارتا کھڑا رہا۔ اگر ان تعویلات کا سہارا ہٹا دیا جائے تو ایک لحظہ میں قادیانی کا کسر ارتاز بوس ہو جائے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی جو اس طرح کے پراپوگنڈے بھی کرتا رہا، جو اس طرح باتیں کرتا رہا، اور تیسری دلیل میں آپ کو دوں کہ مرزا نے اپنی صداقت میں قصیدہ اشعار یہ پیش کیا، اس کے علاوہ مرزا کا اور بے شمار منظور کلام بھی ہے جس کو عربی، اردو اور فارسی 3 حصوں میں علیحدہ علیحدہ جمع کیا گیا ہے۔ حالانکہ شعر نبی کے لیے لائق نہیں بلکہ نبی کے لیے تہمت ہے، اور کفار نہ انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگائی۔ جس طریقے اٹھا لو قرآن مجید سورت توبہ آیت نمبر 27، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب سورۃ یاسین میں دیا ہے، 23واں سپارہ آیت نمبر 69۔ وما قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ، حقیقت بات ہے جو مرزے نے یہ باتیں کی ہیں قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا رد موجود ہے۔ مرزا کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل اور بروس ہونے کا مدعی ہے، لہذا اس کو بھی شعر کنا زیب نہیں دیتا۔ مرزا کو کیا معلوم تھا کہ جس شاعری کو وہ اپنا کمال سمجھ رہا ہے وہی اس کے جھوٹے ہونے کا کھلا نشان بن جائے گا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو موضوع کلام منقول ہے وہ شعر نہیں، وہ کلام اتفاقیہ موضوع ہو گیا ہے۔ اس کو اصطلاحاً شعر کہنا مناسب نہیں ہے۔ شعر کی تعریف یہ ہے، یعنی شعر میں قصد اور ارادہ شرط ہے، جو بلا ارادہ بلا قصد کلام موضوع ہو جائے اس کو شعر نہیں کہتے۔ اور مرزا نے اپنے اس قصیدے کو اعجاز یہ کہا، یعنی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر مولوی منت اللہ نے اس قصیدے کا جواب لکھ کر اس کے جناب اعجاز کو خاک میں ملا دیا، اور پیر میر علی شاہ گوروی نے بھی اس قصیدے کی اغلاظ اور چوریاں بیان کی گئی، لیکن اگر اس کا مقابلہ کوئی بھی نہ کر سکتا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ بجائے خود مرزے کے کذاب ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ جو چیز اصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا عیب ہو، وہ بروز مرزا غلام احمد میں ہونا کمال کیسے ہو سکتی ہے؟
تو حضرت گنگوس نے جو شعر پڑھے تھے وہ شعر جو بھی پڑھتا تھا اس شعر میں کفریہ الفاظ موجود ہوتے تھے. جو بھی وہ شعر پڑھتا تھا کفریہ الفاظ اس میں موجود ہوتے تھے. تو تھا ہی وہ کافر تو الفاظ بھی کفریہ اسی میں ہونے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن حدیث کا مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.